یہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. خدا اس واسطے قائم کرے گا بزم محشر کو کہ دیکھیں اولی و آخری عزت محمد کی. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا شعر ہے. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا شعر ہے. اور جو ابھی میں نے پڑھا یہ سرکار استاد زمن کا ہے. خدا اس واسطے قائم کرے گا بزم محشر کو کہ دیکھیں اولی و آخری عزت محمد کی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ دونوں اشعار جو ہیں نا اس بات پر دلالت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا کہ خدا اس واسطے قائم کرے گا بزم محشر کو. علماء اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر محشر قائم کیے لوگوں کو جنت اور دوزخ میں داخل فرماتا, لوگوں کے حق میں فیصلہ فرماتا. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا بندہ کون کس کا مستحق ہے. اللہ اس بات پر شاہد ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے. وہ ڈائریکٹ فیصلہ فرماتا جاؤ جنت میں جاؤ دوزخ میں. تو یہ میدان محشر قائم کرنا اور میدان محشر قائم کر کے اللہ اکبر کتنا سسٹم ہے وہاں پر, کتنا سسٹم ہے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں آپ. پھر وہاں پر مقام محمود ہے, لواء الحمد ہے, میزان ہے, پل صراط ہے, حوض کوثر ہے. یہ ساری جگہیں ہیں. یہ سب ہے. اس کے علاوہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ میدان محشر میں جب سارے لوگ پریشان ہوں گے نا تو پریشانی کے عالم میں آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے. وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری. کم و بیش دیگر انبیاء کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے, سب کی بارگاہ میں یہی جواب ملے گا جاؤ اذهبوا الی غیری. اخیر میں حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. میرے آقا ارشاد فرمائیں گے نالہا آؤ میں تمہارے لیے ہوں, آؤ میں تمہارے لیے ہوں, آؤ میں تمہارے لیے ہوں. آدم سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدم تا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی بارگاہوں میں ان بندوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان بندوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں تاکہ آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کو مقام مصطفیٰ کی خبر ہو جائے. آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کو مقام مصطفیٰ کی خبر ہو جائے. اور اللہ کی مشیت کی مرضی یہی ہے کہ میدان محشر قائم ہو, میدان محشر قائم ہو. جو نبی کو بااختیار کہتے ہیں, جو نبی کو بااختیار کہتے ہیں, جو نبی کو شفیع محشر کہتے ہیں, جو نبی کو زندہ کہتے ہیں, جو نبی کو شفاعت کرنے والا کہتے ہیں, جو نبی کو جنت کا مالک کہتے ہیں, وہ تو دیکھیں ہی کہ میرے آقا کا اختیار کیا ہے, میرے آقا کو شفاعت کس قدر حاصل ہے, میرے آقا جنت کے مالک کیسے ہیں وہ دیکھیں. پر وہ منکرین بھی تو دیکھ لیں, وہ منکرین بھی تو دیکھ لیں کہ آقا کا مقام کیا ہے, ان کی شان کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے. پھر کفے افسوس و ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں مالک و مختار مانا ہوتا, ہم نے دنیا میں شفیع محشر مانا ہوتا, ہم نے دنیا میں جنت کا مالک مانا ہوتا تو آج کام بن جاتا. لیکن وہاں پر افسوس کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, چونکہ میرے اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی کہہ دیا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. میرے اعلیٰ حضرت نے للکار کر کہا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے,
پھر نہ مانیں گے. آج ان کی مدد مانگ, آج ان کی پناہ مانگ. اگر قیامت میں تو مان گیا نا تو پھر تو میرے مصطفیٰ نہیں مانیں گے, ان کا خدا نہیں مانے گا, ان کا رب نہیں مانے گا. رب کا جلال کہے گا, رب کا جلال کہے گا, رب کا کمال کہے گا کہ دنیا ماننے کے لیے تھی, اب یہاں اگر مانتا ہے تو کام نہیں بننے والا ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا, اور جو دنیا میں مان کر دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. تو میدان محشر تو خالص میرے آقا کی شان اور رفعت اور بلندی بتانے کی خاطر انعقاد کی گئی ہے. بات یہاں سے چلی تھی کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو. اور ہمارے یہاں علاقے میں بھی ایک خبیث اعلیٰ حضرت کا غدار ہوا اور گستاخ اعلیٰ حضرت سے گستاخ صحابہ ہو گیا. آپ کو خبر ہوگی کہ تقریباً 3.5 گھنٹہ اس سے اور اس کے حواریوں سے اس فقیر کا مناظرہ ہوا. اللہ نے اسے شکست فاش دی اور پورے علاقے میں اس کا سختی سے بائیکاٹ کروایا. سختی سے. اللہ کا فضل ہوا, اس کا احسان عظیم ہوا کہ گزشتہ سفر جب میں پہنچا تو اس نے توبہ کیا اور اپنی عورت سے دوبارہ نکاح کیا. تو اس کا بھی اعتراض یہی تھا. اس کا اعتراض, اس میں بہت سارے اعتراضات تھے, اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا. یہ رافضی ذہن کے لوگ جو ہیں نا, پگڈنڈی لوگ, یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو یہاں شک کر رہے ہیں کہ کاش آقا محشر میں آ جاتے. جاہل کو اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھ میں آئے گا؟ گنواروں کو, جن کو کتابوں سے جن کا دور سے تعلق نہ ہو, ڈول تاشا بجا کر کے اعلیٰ حضرت کا مقام اور آپ کا معیار, آپ کا منصب سمجھ میں آئے گا؟ ناچنے والوں کو سمجھ میں آئے گا. اعلیٰ حضرت کا مقام تو انہیں سمجھ میں آتا ہے جو نبی سے سچا عشق کر کے مستی میں جھوما کرتے ہیں, انہیں سمجھ میں آتا ہے. ایک عاشق کو سمجھنے کے لیے تمہیں عاشق مصطفیٰ بننا پڑے گا, دیوانے مصطفیٰ بننا پڑے گا. تو کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو. اور یہ اس پر اعتراض کرتے ہیں آنا تو طے ہے, اس پر شک کیسا؟ آنا تو طے ہے, اس پر شک کیسا؟ جب محشر کی انہی کے لیے قائم ہے, محشر انہی کے لیے قائم ہے, تو شک کیسا؟ شک کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اپنی آرزو بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کاش میرے آقا جب میدان محشر میں آئیں, اور جب میرے آقا میدان محشر میں آئیں تو اہل محشر نبی پر درود و سلام پڑھیں. اہل محشر نبی پر درود و سلام پڑھیں تو اسی میں ملائکہ جو خدمتگار ہیں, آگے کہتے ہیں بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. جو مصرع جہاں کا ہے وہیں پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا, جو شعر جہاں کا ہے وہیں پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. اس کے آگے جو ہے نا, اس میں میرے اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا 3 مصرے کہے, اور چوتھا مصرع جو ہے نا مصطفیٰ جان رحمت کو شامل فرمایا. چوتھا مصرع مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. چوتھا مصرع اسے بنایا اعلیٰ حضرت نے, چوتھا مصرع اسے بنایا کہ جب میرے آقا میدان محشر میں حاضر ہوں, تشریف لائیں, حاضر نہیں, میرے آقا جب تشریف لائیں جلوہ گر ہوں, میرے آقا جب تشریف لائیں جلوہ گر ہوں, جلوہ فکن ہوں, تو اس وقت اہل محشر میرے آقا پر درود و سلام پیش کریں. جو خدمتگار ملائکہ ہیں نا, پھر وہ احمد رضا سے کہیں, پھر وہ احمد رضا سے کہیں ملائکہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. ملائکہ احمد رضا سے کہیں
میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہیں اے رضا ملائکہ مجھ سے کہیں کہ اب تو بھی پڑھ، تو کیا پڑھ؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار اور مصرے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہ سب بدماشوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تو عشق والوں کو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ روشن درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ تقریر بہت لمبی ہو جائے گی، آئیے دو باتیں میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یوم تحفظ ختم نبوت میں آپ بیٹھے ہیں، 15 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ یوم تحفظ ختم نبوت میں بیٹھے ہیں آپ، اور اتفاق ایسا کہ آج ہماری محفل ہے اور آج ہی کی تاریخ 7 ستمبر ہے نا، 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت کے نام پر پوری دنیا میں یہ تاریخ منائی جاتی ہے، پوری دنیا میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب مرزا قادیانی، غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو علماء حق، اچھا دروازہ یہ وہابیوں نے کھولا، ہاں نبوت کا دروازہ وہابیوں نے کھولا، یہ بھی آپ دھیان رکھیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا، اسماعیل دہلوی نے جب کہہ دیا کہ بعد زمانے ختم نبوت، بعد زمانے ختم نبوی بھی اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ کہا ان مولویوں نے۔ تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی نبی آ جائے، قرآن تو کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول، وہ نبیوں کے خاتم اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ تو یہاں مولوی صاحب لکھ مارے کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو بھی نبوت میں، ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا، ایک چور راستہ کھول دیا نا، تو ادھر سے مرزا غلام قادیانی، اس کا نام پورا اس کی ماں نے غلام احمد رکھا تھا، اس کی ماں نے غلام احمد رکھا تھا، لیکن مقدر سے جو ہے نا برباد ہو گیا وہ۔ مرزا قادیانی دیکھا جیسے چور راستہ کھل گیا ہے، کھڑکی کھل گئی ہے نا، تو فوراً اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا اور اس نے کہا میں نبی ہوں، مجھے وحی آتی ہے۔ اب اس کے ماننے چاہنے والے بھی کچھ ہو گئے، تو پاکستان کے علماء سے مراد علماء حق، یہ کیوں آئیں گے میدان میں؟ جب انہی کے باپ دادا نے دروازہ کھولا تھا تو میدان میں کیوں آئیں گے؟ علماء حق، بڑے بڑے علماء، سادات، ملک و ملت کے، صرف پاکستان کے ہی نہیں پورے ملک کے علماء حق، لیکن اس معاملے میں اس ملک کے پڑوسی ملک کے علماء اس قدر میدان میں آئے۔ 1974 کی بات ہے، غور سے سنیے گا، 1974 کی بات ہے، علماء حق نے احتجاج بلند کیا، صدائے احتجاج بلند کیا اور بڑی کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ قادیانیوں کو اقلیت اور کافر و مرتد بد مذہب قرار دیا جائے، انہیں مسلمان نہ کہا جائے، انہیں مسلمان نہ کہا جائے۔ پاکستان کے بڑے بڑے علماء نے اس پر توجہ دی اور صدائے احتجاج بلند کیا، جس میں بے شمار علماء اہل سنت تھے۔ ایک نام، بڑا معروف نام، حضرت علامہ الشاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جنہیں مبلغ اسلام کہا جاتا ہے، جنہیں مبلغ اسلام کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں گھوم کر، پیدل سفر کر کے، پانی والے جہاز سے سفر کر کے، کیسے کیسے صعوبتیں برداشت کر کے پوری دنیا میں مذہب اسلام کی تبلیغ کی ہے انہوں نے، پوری دنیا میں مذہب اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ اور فرماتے ہیں یہاں سے سفر طے کرتے تو راستے میں بندرگاہ جہاں نظر آتا معلوم کرتے یہاں کون لوگ ہیں کیا ہیں، بندرگاہ پہ اتر جاتے، اس بندرگاہ پہ اتر کر مہینہ 15 دن وہاں ٹھہر جاتے، مذہب اسلام کی روشنی پھیلاتے۔ جب لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو جاتے، مذہب اسلام سے جڑ جاتے تو پھر آگے سفر طے کرتے۔ انہی کے صاحبزادے، ان کی زندگی پر بات کرنے کے لیے بڑی لمبی گفتگو ہونی چاہیے، انہی کے صاحبزادے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ نورانی میاں، یہ بھی اس تحریک میں شامل تھے قادیانیوں کے خلاف کہ انہیں اقلیت قرار دیا جائے اور انہیں غیر مسلم قرار دیا جائے، مسلمان نہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں۔ کورٹ میں فیصلہ ہونا تھا، کورٹ میں فیصلہ ہونا تھا، فیصلہ ہونے سے پہلے جس تاریخ میں فیصلہ تھا 7 ستمبر 1974 کی تاریخ تھی جب انہیں کافر و مرتد قرار دیا گیا۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ 7 ستمبر، تاریخ وہی ہے، صرف سن بدلا ہے، اس لیے اسے یوم تحفظ ناموس رسالت کے نام سے منایا جاتا ہے۔ جس صبح میں کورٹ میں فیصلہ ہونا تھا ان کے خلاف کہ یہ مرتد ہیں، کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اے لڑکے چپ رہو، جس صبح میں کورٹ میں جج فیصلہ دینے والا تھا، علماء اہل سنت کا مطالبہ اس نے قبول کر لیا، یہ ہوا کہ کل فیصلہ دیا جائے گا ان کے خلاف، انہیں مرتد اور کافر قرار دیا جائے گا، اقلیت قرار دیا جائے گا۔ اسی رات میں قادیانیوں کی بڑی جماعت، نوجوانوں تم بھی سننا، ایک چائے پر ہم بکتے ہیں آج، ایک چائے پر ہماری گواہی بدلتی ہے، ایک چائے پر جملہ بدل جاتا ہے یار، 10 روپے پہ 100 روپیہ نذرانہ پہ ہماری زبان سے جملے بدل جاتے ہیں، ہماری تقریروں کا رخ بدل جاتا ہے معاذ اللہ۔ مسجد کی اور مدرسے کی ڈیوٹی اور نوکری کو لے کر ہمارا پورا موضوع بدل جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مسجد کی ڈیوٹی چھوٹ جائے، مدرسے کی ڈیوٹی چھوٹ جائے معاذ اللہ۔ یہ ہمارا حال ہے۔ جس صبح میں فیصلہ ہونا تھا قادیانیوں کے خلاف، اسی شب 1974، کتنا سال ہوا یہ بتاؤ؟ 50 سال، 49 سال ہو گئے، 1974 کی بات ہے۔ آج 1 لاکھ کی اہمیت ہماری آپ کی نظر میں ہے نا، اب لوگ پیٹی پیٹی سے کھوکھے پہ جا چکے ہیں، پہلے پیٹی کی بات کرتے تھے، اب تو ڈائریکٹ کھوکھا کی بات کرتے ہیں۔ کھوکھا کی بات کرو، پیٹی یعنی 1 لاکھ، کھوکھا یعنی کروڑ، یہ یہاں کے لوگوں کی زبان ہے، کوٹ ورڈ ہے یہ۔ لیکن آج سے 50 سال پہلے 1 لاکھ کی کتنی اہمیت رہی ہوگی؟ آج سے 50 سال پہلے 1 لاکھ کی اہمیت رہی ہوگی کہ نہیں؟ جس صبح میں فیصلہ ہونا تھا قادیانیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا یہ علماء اہل سنت نے، جس میں شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بالکل برسر میدان تھے، اور قادیانیوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ مولانا نے اگر ہاتھ کھینچ لیا تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ قادیانیوں کو یہ معلوم تھا اگر شاہ احمد نورانی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اپنا مقدمہ واپس لے لیا، کیس واپس لے لیا، یا بیٹھ گئے یا کل کی تاریخ میں یہ لوگ نہیں گئے تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، یا فیصلہ ملتوی کر دیا جائے گا، مؤخر کر دیا جائے گا، یا منسوخ کر دیا جائے گا۔
قادیانی حاضر ہوئے پوری جماعت کے ساتھ. شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ کرم میں قادیانی پوری جماعت کے ساتھ حاضر ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا کیسے آنا ہوا؟ قادیانیوں نے کہا ملاقات کرنا چاہتے ہیں ملاقات کریے، کچھ گفتگو کرنا ہے گفتگو کریے. ملاقات کا موقع دیا گیا، گفتگو کا موقع دیا گیا. قادیانیوں نے دوران گفتگو 50 لاکھ روپے کی گڈی رکھا. 50 سال پہلے 50 لاکھ روپیہ حضرت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کرم میں 1974 میں 50 لاکھ رکھا. اور قادیانیوں نے کہا کہ حضور یہ نذرانہ ہے، اسے قبول فرمائیں. آپ نے ارشاد فرمایا کس بنیاد پر یہ نذرانہ ہے، اسے قبول فرمائیں. وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا صرف اتنا کریں کہ کل کی تاریخ میں آپ کورٹ میں حاضر نہ ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں نذرانہ سائیڈ میں رکھو، ساری باتیں سائیڈ میں رکھو. آپ مجھے خریدنے آئے ہو، آپ سودا کرنے آئے ہو، آپ سودا کرنے آئے ہو. ٹھیک ہے آپ سودا کرنے آئے ہو، لیکن آپ نے تاخیر کر دیا. آپ سودا کرنے آئے ہو ٹھیک ہے، پر آپ نے تاخیر کر دیا. آپ احمد نورانی کو خریدنے آئے ہو، پر آپ نے تاخیر کر دیا. لوگ اجنبے میں وہ سارے قادیانی منہ دیکھ رہے ہیں. سرکار صاحب معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. ارشاد فرماتے تم نے تاخیر یوں کی ہے سودا کرنے میں اور شاہ احمد کو خریدنے میں. معاملہ یہ ہے بہت پہلے یہ سودا مدینے والے سے ہو گیا ہے، بہت پہلے یہ سودا مدینے کے بازار میں ہو چکا ہے. میں تو اپنے آقا کے عشق میں بک چکا ہوں. اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو شاہ احمد نورانی کو خرید سکے. اب تو میں یہی کہتا ہوں جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر کبھی ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. جو بازار مصطفیٰ میں بکتے ہیں الحمدللہ وہ دنیا میں انمول ہو جاتے ہیں. پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ ان کا بھاؤ لگا سکتی ہے نہ ان سے سودا کر سکتی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کتنا تھا معلوم ہے؟ پھر سے آپ لوگ بتاؤ کتنا تھا؟ 50 لاکھ. 50 لاکھ کی اہمیت آج ہے. آج 50 لاکھ کی اہمیت ہے. آج سے 50 سال پہلے کتنی اہمیت رہی ہوگی. لیکن حقیقت ہے جو لوگ بازار مصطفیٰ میں بکتے ہیں نا، جو لوگ بازار مصطفیٰ میں بکتے ہیں تو پھر ان کو چاہے آگ پہ سلایا جائے، چاہے کھولتے تیل میں انہیں ڈال دیا جائے، چاہے ان کی کھال اتار لی جائے، بس وہ ایک ہی بات کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. ساری دنیا مجھے کہتی تیرا شیدائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم. تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. جو جاہ و حشمت، عزت، مقام، مرتبہ، دولت، شہرت، علم، دنیا کو، تمام دنیا کی تمام تر چیزوں کو جو ٹھوکر سے مارتے ہیں نا، پھر کہیں جا کر کے ان کو آقا کی بارگاہ کرم میں مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، منصب ملتا ہے. اور وہاں اس بارگاہ کرم میں پہچان لیے گئے. انہوں نے ایک بار کہہ دیا یہ میرا غلام ہے تو پھر بات بن گئی، پھر بات بن گئی. دنیا تو کہتی ہی ہے نا ہم آقا کے غلام ہیں، لیکن کام کچھ ایسے ہو جائیں، کام کچھ ایسے ہو جائیں کہ آقا کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے.
ایک کارنامہ بڑا کارنامہ 50 سال ہو رہے ہیں 49 سال ہو رہے ہیں نا، آج بڑے ہی ادب سے اس مقدس ذات کا نام لینے پر ہم اور آپ مجبور ہیں۔ بات ختم نبوت کی ہے۔ دیکھو ایک بات بتا دیں ہم آپ کو نا، ایک بات بتا دیں، ایک بڑے پتے کی بات۔ آپ کا کوئی عاشق ہو، کوئی آپ کا معشوق ہو، تو اس کی مرضی کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی سے عشق کرتے ہو، آپ کا معشوق ہو، تو آپ کے معشوق کی مرضی کیا ہوتی ہے؟ اس کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ میرے عاشق کا ذکر ہو، میرے عاشق کا چرچا ہو، جہاں میرا نام آئے وہیں میرے عاشق کا نام آئے۔ آپ کسی سے عشق کرتے ہوں تو اس کے دل سے آپ پوچھ لیں کہ تیری مرضی کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، تو آپ کا عاشق، آپ کا دیوانہ، آپ کا معشوق جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی مرضی کیا ہوگی معلوم ہے؟ جہاں میرا نام لیا جائے وہیں میرے عاشق کا نام لیا جائے، جہاں میرا ذکر ہو میرے عاشق کا ذکر ہو، جہاں میرا چرچا ہو وہیں میرے عاشق کا چرچا ہو، جہاں میرا نام لکھا جائے وہیں میرے عاشق کا نام لکھا جائے، جہاں میرا نام لکھا جائے وہیں میرے عاشق کا نام لکھا جائے۔ دنیا والوں، نبی علیہ السلام کے دیوانوں، ایک دنیاوی عشق کی فطرت یہ ہے، ایک دنیاوی معشوق کی فطرت ہے، ایک دنیاوی عاشق کی فطرت یہ ہے کہ آپ نے عشق کر لیا نا تو آپ کا معشوق چاہتا یہ ہے جہاں میرا ذکر ہو وہی میرے عاشق کا ہو، جہاں میرا نام ہو وہی میرے عاشق کا ہو، جہاں میرا نام لکھا جائے وہی میرے عاشق کا نام لکھا جائے، جہاں میرا ذکر کیا جائے وہی میرے عاشق کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ میرے آقا کی مہربانی، آقا کی طرف سے انعام و اکرام نہیں ہے کہ جہاں پر آقا کے ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے وہی شاہ احمد نورانی کا ذکر ہو رہا ہے، وہیں پر سید دیدار علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تو عشق کی ہی بدولت ہے نا، جہاں آقا کے ختم نبوت کا ذکر ہوتا ہے، آقا کی شفاعت کا ذکر ہوتا ہے، آقا کے اختیار کا ذکر ہوتا ہے، آقا کے علم غیب کا ذکر ہوتا ہے، آقا کی زندگی کا ذکر ہوتا ہے، آقا کے نور کا ذکر ہوتا ہے، آقا کے اصول و ضوابط کا ذکر ہوتا ہے۔ ان تمام ضوابط کا، تمام قانون کا، آقا کے حسن سلوبی کا، ان کے حسن پاک کا جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے وہیں پر امام احمد رضا کا ذکر ہوتا ہے، وہیں پر امام احمد رضا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ آقا کی بارگاہ سے انعام و اکرام کی بارش ہے۔ تو نے مجھ سے عشق کیا ہے تو جہاں پر معشوق کا ذکر ہوگا وہیں عاشق کا تذکرہ ہوگا۔